السلام علیکم ناظرین۔ 10 سے 16 مارچ 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس وقت آپ کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ ذہنی سکون کے لیے جسم کو تناؤ دینے کی جگہ تناؤ کے اسباب کا پتہ لگا کر اس کا حل نکالنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس ہفتے خود کو ذہنی فکر سے بری رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس ہفتے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس دوران کسی کو بھی قرض پر مال لینے سے بچنا ہوگا، ورنہ ضرورت پڑنے پر آپ کے پاس مال کی قلت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کسی کو بھی مال نہ دیں اور نہ قرض پر لیں۔ اس لیے اپنے خراج کو بہت زیادہ بڑھانے سے بچائیں اور ہر طرح کے معاملات کے وقت زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں۔ اگر اس ہفتے آپ گھر کے لوگوں پر اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایسا کر کے اپنے ہی حقوق کا نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ہر حالات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کام کاج کے معاملہ میں آپ کی آواز پوری طرح سنی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی وہ تجارت ہو یا نوکری، ہر جگہ آپ کی حکمت عملی اور منصوبے کی تعریف ہوگی۔ نیز دوسرے لوگ بھی آپ کے رائے مشوروں پر توجہ مرکوز کرتے نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر آپ کو ترجیح ملے گی۔ برج ثور، یہ بات آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ قدرت نے آپ کو خود اعتمادی اور ہونہاری سے نوازا ہے۔ اس بات کا تعظیم کرتے ہوئے آپ کو اس کے بھرپور استعمال کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنے باقی بچے وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے کچھ پروڈکٹیو کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ساجھیداری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا ساجھیدار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ کا پیسہ لے کر بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے معاملات کرتے وقت کاغذی کارروائی ضرور پوری کر لیں۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی، امن و سکون اور فلاح و بہبود کا سرچشمہ ہوگا۔ آپ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے یہاں پوری فیملی کے ساتھ جانے کا پلان کر سکتے ہیں۔ مقامی عمل سے جڑے سفر کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے مبارک نتیجہ مرتب کرنے والا ہوگا، کیونکہ ان سفر سے آپ کو نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ حاملین جو ایکسپورٹ امپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کسی سفر سے مالی حصول کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ برج جوزا، اگر آپ ایسیڈیٹی، بدہضمی، گٹھیا وغیرہ بیماری سے پریشان تھے تو آپ کو ان بیماریوں سے کچھ راحت ملنے کے ملاب بنیں گے۔ حالانکہ اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً ہونے والے سردی، زکام جیسی معمولی مسئلوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے برج حاملین کی مالی زندگی حسب معمول سے بہتر رہے گی، کیونکہ ایک طرف جہاں انچائے خرچے آپ کو پریشان کر دیں گے تو وہیں کئی ذرائع سے مال کے حصول سے آپ کو ان سارے خرائط سے نجات مل سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان پیدا ہو سکے گی۔ اس لیے اس مبارک وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے آپ سے ہی ناراضگی رہے گی، کیونکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے خاندان کے دخل اندازی کی وجہ سے اپنے شرائط و ضوابط پر اپنی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کا مزاج گھر والوں کے لیے اکھڑا اکھڑا نظر آئے گا۔ وہ عاملین جو کسی بھی طرح کے تخلیقی کاموں سے منسلک ہیں، ان کو اس ہفتے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ اس ہفتے اپنی صلاحیت و اہلیت کے سلسلے میں کافی کشمکش کی حالت میں گرفتار ہو جائیں۔ اس سے آپ کے دل میں کیریئر کے سلسلے میں عدم تحفظ کا احساس ہوگا۔ اس ہفتے کا وقت آپ کے برج حاملین کے لیے تعلیم سے جڑے معاملوں میں اچھا نتیجہ لے کر آئے گا، لیکن باوجود اس کے آپ خود اپنے آرام کے میدان تک اس قدر محدود کر لیں گے کہ معمولی حالات کا سامنا بھی آپ کو بہت بڑا محسوس ہوگا۔ برج سرطان، اس بات کو آپ بھی قاعدے سے جانتے ہیں کہ جتنا آپ پوشیدہ رکھتے ہیں اتنا ہی آپ جذباتی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ ایسے حالات سے بچنے کی صلاح دی جاتی ہے، ورنہ ایسے آپ کو چوٹ بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو شراب، سگریٹ جیسی چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کرنے سے بچنا ہوگا، ورنہ ایسا کرنا
آپ کی صحت کو تو خراب کرے گا ہی، ساتھ ہی اس سے آپ کی مالی حالت بھی بگڑتی دکھائی دے گی۔ اس ہفتے کار خاندان میں کوئی فنکشن یا کوئی مبارک یا خوشی والے کا اہتمام ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ میں جشن جیسا ماحول نظر آئے گا اور اس سے گھر خاندان کے سبھی لوگ خوش ہوں گے۔ گھر میں شادی کی تقریب کسی کی شادی یا اولاد کی پیدائش کی شکل میں منایا جائے گا۔ اس پورے ہفتہ آپ اپنے پیشہ ور زندگی میں عظیم سرفرازیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی برج میں زیادہ تر سیاروں کی موجودگی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے مقام عمل پر محنتی، پہلے سے زیادہ کارگر، کارآمد اور حشاش بشاش ہو کر نکھریں گے، اور آپ کی حکمت عملی اور ہوشیار امیز سلوک آپ کو مشکل حالات کو بآسانی نمٹنے میں مدد کرے گا۔ نیز اسپیئر مینجمنٹ کے ذریعے آپ کی تعریف بھی ہوگی، سینئر مینجمنٹ کے ذریعے آپ کی تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ برج اسد، اس ہفتے حاملہ خواتین کو خاص طور سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ کسی طرح کے انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی آپ گھر سے بڑے مثبت انداز میں خوش و خرم ہو کر نکلیں گے، لیکن جانے انجانے میں کسی چیز کے چوری ہونے سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں بدلاؤ آئے گا اور آپ کا دوسروں کے ساتھ اس وجہ سے تنازع پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ شادی کے لائق ہیں اور کہیں سے آپ کا رشتہ لگا تھا تو ممکن ہے کہ کسی سبب یا تو ٹوٹ سکتا ہے یا اس میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس سے خاندان میں بھی پریشانی کا ماحول بنے گا، جس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ کرے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے ذریعے کیے گئے گزشتہ سرمایہ کاریوں کو مضبوط کرنے، اپنے آئندہ مستقبل کے لیے مناسب منصوبہ اور حکمت عملی تیار کرتے نظر آئیں گے۔ اس طرح کسی بھی اہم ترین کام کو کرنے سے پہلے ماہروں، باپ یا باپ جیسے کسی شخص سے ضرور صلاح لیں۔ برج سنبلہ، اپنی صحت کی بہتری کے لیے اس ہفتے آپ کو اپنے کھان پان میں سدھار کرنے کی ضرورت درپیش ہوگی، ورنہ آپ خود کو کئی امراض کی زد میں جکڑا ہوا پائیں گے، جس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ مخالف جنس کی طرف بہت پرکشش محسوس کریں گے۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ آپ ان کو متاثر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی پرہیز نہ کریں، جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی پر بھی بغیر سوچے محنت کی کمائی ضائع کرنا اس ہفتے آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو شروعات سے ہی اپنے والدین کی صحت کے پیش نظر بیدار و ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان کی صحت کا خیال رکھیں اور موقع ضرورت پر ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے لے کر جائیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی کے پیش نظر اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کڑی محنت کرنی ہوگی، ورنہ آپ کسی بھی کام کو وقت پر پورا نہیں کر سکیں گے، جس کا سیدھا اثر آپ کے کیریئر پر پڑے گا اور ساتھ ہی آپ فیصلہ کرنے میں بھی پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے میٹھی چیزوں کا شوق آپ کے من میں پیدا ہو سکتا ہے، جس کو آپ پورا کرتے بھی نظر آئیں گے، لیکن اس دوران یہ بات آپ کے لیے ناقابل فراموش ہے کہ یہ شوق آپ کو لمبے عرصے کے لیے ڈائبٹیز یا موٹاپے کی پریشانی دے سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے سارے پرخطر اور نقلی منصوبے آپ کے مال کو گھٹا سکتے ہیں، اس لیے ایسا کچھ بھی کرنے سے بچیں جس سے آپ کا مال پھنس جائے، کیونکہ اس سے آپ خود کو بھی کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ اس ہفتے اہل خانہ کو ہنسی بھرا برتاؤ گھر کی فضا کو ہلکا پھلکا اور خوشنما بنانے میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آدھے ہفتے کے بعد اچانک کسی دور کے رشتہ دار سے ملی کوئی اچھی خبر پورے خاندان کو خوشی دے گی۔ اس ہفتے کیریئر میں آگے بڑھنے کی آپ کی چاہت آپ کے رویے کو تھوڑا ضدی اور مطلبی بنا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں انفرادی و معاشی دونوں پہلوؤں پر آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس لیے آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مزاج کو تھوڑا نرم رکھیں اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل دوسروں کے رائے مشوروں کو ذہن میں رکھیں۔ برج اکرب، اس ہفتے آپ صحت ذائچہ پر نظر ڈالیں تو اس ہفتے آپ کی صحت بہترین ہی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر میدانوں میں بھی زبردست کارکردگی کر پائیں گے۔ ساتھ ہی اس دوران آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں اضافہ نظر بھی آئے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی سے جڑے ہر فیصلے کو بآسانی لے سکیں گے۔ جن کو لینے میں آپ کو پہلے اچھی خاصی پریشانی ہو رہی تھی، اس دوران آپ کو خرچ کرنے سے بچتے ہوئے خود پر قابو رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ اپنے اہل خانہ کے لوگوں کی صحت کا پورا خیال رکھتے نظر آئیں گے۔ اس صورتحال میں اگر کوئی خاندانی مسئلہ درپیش ہے تو وہ بھی اس دوران پوری طرح دور ہو سکے گا، جس سے گھر پر آپ کو ذائقہ دار کھانا کھانے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے کیریئر کے لیے گزشتہ سرمایہ کاریوں کو مضبوط کرنے، اپنے آئندہ مستقبل کے لیے مناسب منصوبہ اور حکمت عملی تیار کرتے نظر آئیں گے۔ اس طرح کسی بھی اہم ترین کام کو کرنے سے پہلے ماہروں، باپ یا باپ جیسے کسی شخص سے ضرور صلاح لیں۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کی صحت حسب معمول سے بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ تازگی محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے خوش مزاج رویہ سے دوسروں کے ساتھ کھول کر ہنسی مذاق کرتے بھی نظر آئیں گے۔ اس ہفتے کسی بھی قریبی رشتہ داروں کے گھر جانا آپ کی مالی حالت کو بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آپ سے کسی طرح کی مالی مدد کی امید اس ہفتے آپ کو اپنے خاندان سے کسی بات کو لے کر کوئی بڑا تنازع ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کے لوگ ہی آپ کو سمجھ پانے کے قابل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ سب سے دور جانے تک کا کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ کیریئر کے حوالے سے زیادہ ذہنی تناؤ پریشان کرے گا، اس سے آپ مقام عمل میں اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں ناکام رہیں گے، جس سے مکان عمل میں آپ کی سرگرمی متاثر ہوگی اور آپ کے اوپر آپ کے سینئروں کا دباؤ بڑھے گا۔ برج جدی، اس ہفتے آپ سر درد کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو گھر کے بچوں پر غیر ضروری طور پر غصہ دیکھا جائے گا، لیکن ایسی صورتحال میں اپنی فطرت میں مثبت لائیں، ورنہ بچوں سے آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ اس ہفتے کسی بھی قسم کا قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جبکہ آپ اس وقت بینک یا کسی دوسرے ادارے سے قرض حاصل کرنے کے قابل بھی ہوں گے، لیکن پیسے سے متعلق لین دین کرتے وقت آپ کو شروع سے ہی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی، سکون اور خوشحالی لائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والی بہت سی نئی تجاویز آپ کی توجہ مبذول کریں گی، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ جذبات میں آ کر جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا عقل مندی نہیں بلکہ احمقانہ فعل ہے۔ برج دلو، اس وقت کے دوران آپ مسلسل اپنی روش زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پیش نظر آپ بہتر صحت کے لیے خود کو آرام گاہ سے نکال کر روزانہ حسب معمول یوگا، ورزش وغیرہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کو کام کا زیادہ بوجھ اپنے اوپر لینے سے بچنا چاہیے۔ اس ہفتے کئی حاملین کو اپنی گزشتہ مالی تنگی سے آخرکار نجات ملتی نظر آئے گی۔ اس دوران آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جن گھر والے اور ساتھیوں کے بارے میں آپ غال تھے، انہوں نے ہی آپ کے مشکل وقت میں آپ کی بھرپور مدد کی ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے اوپر بھی اپنا کچھ مال خرچ کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے اچانک گھر خاندان سے جڑی کوئی نئی ذمہ داری ملنے سے آپ کے سارے منصوبے رک سکتے ہیں۔ اس دوران آپ گھریلو کاموں میں خود کو اس قدر جکڑا ہوا محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زیادہ اور خود کے لیے کم کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں بھی کچھ غصہ جھلک سکتا ہے۔
اس ہفتے آپ کی محنت اور کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ کا جذبہ دیکھ کر لوگ آپ کو آپ کے اچھے کام کے لیے مقام ملازمت میں پہچانیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کسی بڑے افسر ملاقات کرتے ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جس سے آپ کی شہرت بڑھ سکتی ہے، جس سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافے کے ملاپ بنیں گے۔ برج حوت، آپ کو چہرے اور گلے سے جڑے ماضی کے ہر مسئلے سے پوری طرح نجات مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے لیے آپ کو زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بچنا ہوگا۔ ساتھ ہی صرف اور صرف گھر کا ہی کھانا کھاتے ہوئے تازے پھلوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ چہرے سے جڑے مسئلوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس ہفتے اپنے والدین کی مدد سے آپ اپنی ماضی کی کسی معاشی تنگی سے باہر نکلنے میں کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ذہنی تناؤ سے نجات تو ملے گی ہی، نیز آپ اپنی حالت میں بہتری محسوس کرنے کے بعد مناسب رخ میں اپنی کوششیں کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے خاندان میں تال میل بٹھانے کے لیے آپ کا شریک حیات آپ کی مدد کرے گا اور وہ اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت بھی ہوگا۔ ملاپ بھی بن رہے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچانک کسی طرح کا کوئی اچھا تحفہ بھی ملے۔ کام اور اس کے علاوہ ذمہ داریوں کے پیش نظر اس ہفتے آپ تھوڑا پریشان رہیں گے، جس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کر دیں جس کا منفی اثر سیدھا آپ کے کیریئر پر دکھائی دے گا۔ سب سے ضروری بات، ہمیشہ صدقہ و خیرات دیں اور ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھیں تاکہ آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔